عمران خان پر یا ان کی جماعت پر پابندی لگا دی جائے۔ اس کے خدشے کا اظہار خود عمران خان بھی کر رہے ہیں اور وفاقی وزراء بھی اس معاملے پر زور دے رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک شدت پسند جماعت ہے، اس پر پابندی لگا دی جائے۔ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟ کس طرح سے یہ پابندی لگ سکتی ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محمود صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈار۔ سر، کل نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو جلاؤ گراؤ ہوا، جو نقصانات ہوئے، انہوں نے تخمینہ بھی بتایا کہ کوئی 600 کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا۔ تو سر، اس کے بعد آج انہوں نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو اور اس میں انہوں نے تفصیلات الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ وفاقی وزراء جو ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے۔ عمران خان صاحب بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی جماعت پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، بقول ان کے کہ ان کے خلاف یہ سازش ہو سکتی ہے۔ تو سر، کسی جماعت پر، سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے اور جو کچھ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، کیا تحریک انصاف خطرے میں ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگانے کے لیے تو الیکشنز ایکٹ میں پروویژن ہے اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی پروویژن ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے 1997 کا، وہ سیاسی جماعتوں کے بارے میں اسپیسیفکلی تو نہیں ہے لیکن وہ تنظیموں کے بارے میں ہے، اور اس کی اگر وسیع تر کوئی ڈیفینیشن کی جائے تو سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر اسی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت پابندی لگائی گئی تھی۔ تو یہ پابندی لگ تو سکتی ہے اور کرائیٹیریا اس کا سمپل ہے، اس میں بار بار کانسٹیٹیوشن میں بھی اور قانون میں بھی ذکر ہے پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف اگر کوئی پارٹی کام کرے، اور الیکشنز ایکٹ میں اس کے علاوہ بھی ایک چیز درج ہے کہ اگر وہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہو، یعنی باہر سے اس کو کوئی مالی امداد رہی ہو، تو ان 3 وجوہات کی بنیاد پہ حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ ججمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ کیا وہ کوئی ایسی پارٹی ہے جو ایسے کام کر رہی ہے، اور اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے تو پھر وہ اس کا ایک ڈیکلریشن دیتی ہے، اور ڈیکلریشن وہ نوٹیفائی کر دیتی ہے، اور 15 دن کے اندر یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ کو ریفر کیا جاتا ہے، اور آخری فیصلہ اس بارے میں سپریم کورٹ کو کرنا ہوتا ہے کہ کیا واقعی حکومت کا دیا گیا ڈیکلریشن درست ہے یا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ہی اس کے بارے میں آخری فیصلہ کرنا ہے، اگرچہ ابتدائی تفتیش کا کام اور شہادتیں اکٹھے کرنے کا کام اور ثبوت فراہم کرنے کا کام یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک جو معلومات دستیاب ہیں میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے، کیونکہ آپ نظر رکھتے ہیں سیاست پر اور الیکشن کے پروسیس پر، ان تمام معاملات پر، تو آپ کو کتنا اس کے اندر سبسٹنس معلوم ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ایک طریقہ کار یہی ہے کہ فریقین کو اگر جس پہ پابندی لگ رہی ہے اس کو بھی اور جو لگانا چاہتے ہیں ان کو بھی، ظاہر سی بات ہے حکومت ہے، تو فریقین کو سنا جاتا ہے، باقاعدہ ہے اس کا ہیئرنگ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، اگر آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی بات کریں تو اس میں بھی یہ پروویژن ہے کہ وہاں پہ ریویو ہوتا ہے، اور جس کے خلاف یہ کارروائی کی جاتی ہے اس کو بلایا جاتا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ 3 ممبروں پہ مشتمل ایک گورنمنٹ کی کمیٹی ہوتی ہے، وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا یہ پابندی رہنی چاہیے یا اسے ختم کر دینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے الیکشنز ایکٹ کے تحت اگر یہ پابندی لگے گی تو اس میں تو بہت واضح ہے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا، اور سپریم کورٹ پہ حکومت ثابت کرے گی کہ واقعی یہ پارٹی ہے جو انٹیگریٹی اور ساورینٹی کے خلاف پاکستان کے کام کر رہی تھی، اور وہ ظاہر ہے پارٹی بھی اپنا موقف آ کے بتائے گی۔ یہ درست ہے کہ پچھلے دنوں کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں وہ پاکستان کی انٹیگریٹی اور سالمیت کے خلاف تھے، لیکن یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ جن لوگوں نے کام کیا ہے اس کے پیچھے پارٹی واقعی ملوث تھی، وہ ان لوگوں کا اپنا غیر ذمہ دارانہ کارروائی نہیں تھی، بلکہ پارٹی نے منظم انداز میں اس کے لیے پلاننگ کی تھی اور وہ اس میں شامل تھی۔ تو یہ جب ثابت کریں گے تو پھر اس کے بعد ہی سپریم کورٹ اس کو فائنلی کسی نتیجے پہ پہنچے گا اور فیصلہ دے گا۔ ٹھیک،
تو سر ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ ہمارے یہاں ایک سیاسی جماعت پر پابندی لگ چکی ہے، اس کے مضمرات سیاسی طور پر کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے سیاسی طور پہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات موجود ہے کہ نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر پابندی لگی تھی اور اس کو پھر سپریم کورٹ نے آپ ہولڈ بھی کیا تھا، لیکن اس کے کچھ ہی دیر کے بعد انہی لوگوں پہ مشتمل یہ پارٹی عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے وجود میں آ گئی تھی۔ ابھی یہ عوامی نیشنل پارٹی بننے سے پہلے بھی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی شہرباز مزاری صاحب کی قیادت پہ بن گئی تھی، جس میں نیشنل عوامی پارٹی کے ہی تمام لوگ اور اسی پروگرام کے تحت جس پہ وہ نیب کام کر رہی تھی وہ شروع کر دیا تھا انہوں نے کام۔ تو سیاسی طور پہ اس کے اثرات کوئی خاص نہیں ہوتے۔ اگر پارٹی پہ پابندی لگ بھی جائے تو اس کے نتیجے میں نئی پارٹی بن سکتی ہے، وہ لوگ دوبارہ آرگنائز ہو سکتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ سیاسی طور پہ اس کا کوئی پابندی لگانے کا فائدہ ہوگا، بلکہ سبکی کے امکانات زیادہ ہیں۔ پہلے تو سپریم کورٹ پہ ثابت کرنا ہوگا، ثابت کر بھی لیں تو وہ نئی پارٹی بن جائے گی۔ نئی پارٹی بنانے پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے اس پہ دشواری ہو سکتی ہے، شروع میں شاید کوئی دیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ نئی پارٹی کو بنانے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال میں سیاسی طور پہ، قانونی طور پہ ممکن ہے، آئینی طور پہ ممکن ہے، لیکن سیاسی طور پہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک کار فضول ہے۔ ٹھیک، تو اگر اس کو ایک کارآمد بنا لیا جائے کار فضول سے ہٹ کر، تو یہ عمران خان صاحب کی جو اس میں ان کا مطالبہ ہے کہ ایک اس کی وہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری ہو جائے، تو کیا یہ بہتر فورم نہیں ہوگا اس تمام معاملے کی اگر جوڈیشل انکوائری ہو جائے؟ ہونا تو یہی چاہیے اصولاً کہ جوڈیشل انکوائری سب سے زیادہ قابل اعتماد انکوائری ہوتی ہے، لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں جوڈیشری کے اوپر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے ایک بڑا مظاہرہ اسی سلسلے میں ہو رہا ہے۔ تو کیا جوڈیشل انکوائری کے نتیجے میں جو انکوائری کے نتائج ہوں گے کیا وہ واقعی سب کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ میرے خیال میں ایک بات چیت کے ذریعے کنسنسس جو ہے وہ شاید زیادہ اہم ہے، اور اس کی طرف آج ہمارے جو کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی ہے، کانفرنس ہوئی ہے، اس کے آخری پیراگراف ضرورت پہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ایک قومی سطح پہ ایک کنسنسس بلڈ ہونا چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان۔ اور آج سپریم کورٹ کی جو کارروائی ہوئی ہے اس کے اندر بھی سپریم کورٹ نے ایک بات پھر کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں پھر بات کریں، اگرچہ وہ ٹوٹ گئی ہے بات چیت کا سلسلہ، لیکن انہوں نے پھر توجہ دلائی ہے کہ آپ بات چیت کریں اور کسی نتیجے پہ پہنچیں۔ میرے خیال میں سیاسی معاملات، سیاسی اختلافات جنہوں نے انتہائی افسوسناک رنگ اختیار کر لیا ہے، یہ میرے خیال میں سیاسی اتفاق رائے سے ہی ختم ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ صرف قانونی اور عدالتی فورم کے ذریعے سے حل نہیں ہوتا۔ بہت بہت شکریہ